شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ اس پروگرام کو تمام سنتے ہوئے دوستوں کو اور اپنے مخلصوں کو رانا سلطان محمود کا سلام۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں پروفیسر فاروق حیات خان لدھیانوی بلوچ۔ سب سے پہلے تو میں جناب پروفیسر فاروق حیات صاحب کا یہاں آنا، ان کا تشریف لانا اتنی زیادہ شدید موسم میں سردی میں ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید۔ خان صاحب کا تعارف میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خان صاحب محتاج تعارف نہیں، سماجی شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں، دانشور ہیں اور معاشرتی معاملات، عوام کے معاملات کو اس طرح جانتے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اپنے مہمان سے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے عوام کی بات، یہاں ہر چیز عوام کے مسائل سے جڑی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ ہم جو بھی گفتگو کریں گے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے عوام سے ہی اس کا تعلق ہوگا۔ عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف ہماری کوشش آپ کو نظر آئے گی۔ تو آج میں جناب پروفیسر فاروق حیات صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سیاست کیا ہے اور پھر یہ سیاسی نظام کیا ہے اور یہ سیاسی نظام کیسے تشکیل پاتا ہے؟ جناب فاروق حیات۔ محترم رانا صاحب، شکریہ۔ آج آپ کا جو عنوان ہے اور واقعی عوام کے ساتھ متعلق، یعنی سیاست کیا ہے اور سیاسی نظام کیا ہے، یہ موضوع ایسا ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہ عنوان زیر بحث جی، سیاست ہی چل رہی اور ہمارے یہاں تو کچھ زیادہ ہی چل رہی باقی دنیا کی۔ سیاست رانا صاحب ایک رضاکارانہ تحریک، چند افراد جمع ہوتے ہیں، ایک گروہ بن جاتا ہے۔ وہ گروہ جب وسعت اختیار کرتا ہے تو ایک پارٹی بن جاتی ہے۔ اس پارٹی کے چند نکات جو اس کے کام کی وضاحت کرتے گڈ، وہ نکات جو ہیں ان کے ارد گرد اس پارٹی کی جد و جہد گھومتی ہے۔ وہ پارٹی کا عام لفظوں میں منشور کہلاتا ہے۔ جی، پھر اس منشور کے تحت لوگوں کا شعور بیدار کیا جاتا ہے، جد و جہد کی جاتی ہے۔ اس جد و جہد کے نظام کو سیاسی نظام کہا۔ اس سیاسی نظام کے تحت حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں تشکیل پاتی ہیں، قوانین بنتے ہیں، نظام بنتے ہیں۔ پھر لوگوں کو اس نظام کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے، ان کی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ اس تربیت کے نظام میں ترغیب بھی ہوتی ہے اور قانون کا جبر بھی شامل ہے۔ بعض اوقات قانون کو آئینی ہاتھوں سے بھی نپٹنا پڑتا ہے،
تاکہ لوگوں کے اندر امن بھی قائم رہے اور نظم و ضبط بھی قائم رہے۔ دنیا میں بہت سارے سیاسی نظام موجود ہیں، عام طور پہ 3-4 کے ارد گرد یہ نظام گھومتے ہیں، سیاست گھومتی ہے۔ ایک قدیم نظام ہے بادشاہت کا، جتنا انسان قدیم ہے اتنا ہی یہ نظام قدیم، جی بادشاہت کا نظام آج بھی چل رہا ہے، بعض ملکوں میں تو بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ دوسرا ہے آمریت کا نظام، وہ ایک شخص کی آمریت بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک پارٹی کی آمریت بھی ہو سکتی ہے، ایک ہی پارٹی ہے ملک میں، وہی اپنا حکمران طے کرتی ہے۔ ایک جو جدید ترین نظام ہے وہ جمہوری نظام، یہ نظام کی بنیادیں، اس جدید نظام کی بنیادیں تو مسلمانوں نے رکھی، لیکن بدقسمتی سے یہ مسلمانوں میں جگہ نہ بنا سکا۔ اب جدید دنیا میں یہ کامیابی کے ساتھ یہ جدید نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سیاست مثبت بھی ہوتی ہے، منفی بھی ہوتی ہے۔ منفی سیاست جو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ نام بری کے لیے کی جاتی ہے، اقتدار، طاقت، اختیار حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، دولت کمانے کے لیے کی جاتی ہے۔ مثبت سیاست صرف اور صرف لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کی، کہ لوگ جو ہیں ان کو یکساں مواقع میسر ہوں، بلا تخصیص۔ وہ کوئی بھی ہے جو اس ملک کے اندر رہتا ہے، کسی بھی ملک کے اندر رہتا ہے، مثبت سیاست یہ ہے کہ سب کو یکساں مواقع میسر ہوں، وہاں کے وسائل پہ سب کا یکساں حصہ ہو، اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو۔ بطور خاص طاقتور گروہوں سے عوام الناس کو بچایا جائے تاکہ وہ ان کی حد تلفی نہ کر سکیں اور وہ ترقی کی دوڑ میں مسلسل شامل رہیں۔ شروع سے جب سے بھی انسان وجود میں آیا، سماج وجود میں آئے، یہ نظام سیاست بھی چلتا ہے۔ یونانی ہے، ہماری جو معلوم تاریخ ہے یا جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے ہماری، اس میں یونانی ہے، پھر یونانیوں کی جگہ رومیوں نے لی، پھر رومیوں کی جگہ مسلم آ گئے۔ اب یہ جو مسلم ہے، یعنی کہ یہ ہمارا جو یہ سیاست ہے اور مسلمانوں کا جو سیاسی نظام ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ میں نے کہا کہ پہلے یونانی ہے اور یونانیوں کے بعد رومنز ہے اور رومنز کے بعد مسلمز ہے اور مسلمز زوال پذیر ہونے کے بعد اب رومیوں کی باقیات ہیں جسے میں یاجوج ماجوج کہتا ہوں، ان کا دور چل رہا ہے۔ ان میں بھی اب کمزوریاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ اب یا تو اینڈ آف دا ہسٹری ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گا، یا پھر ان کے بعد جو اپنے آپ کو اہل ثابت کر سکے گا وہ مارکیٹ میں آ جائے گا، لوگوں پہ حکومت کرنا۔ آپ نے بات کی ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی نظام اور مسلمانوں کی سیاست کیسی یا کیسی رہی ہے۔ آپ مسلم ہسٹری کو ہم عام طور پہ پیغمبر آخر کی آمد سے ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ کوئی بھی قوم ہو، قطع نظر اس کے وہ مسلم ہیں، رومنز ہیں، اس وقت ہم کہہ دیں وہ کوئی اور قوم ہے، ہندو ہے، چینی ہے، جرمن ہے، جاپنیز ہے، کوئی بھی ہے، سیاسی نظام وضع کرنا، حکومتیں بنانا اور چلانا، یہ سب کی ضرورت۔ سیاست اس طرح سب کی ضرورت ہے جیسے آکسیجن کی ضرورت، جیسے پانی کی ضرورت۔ سیاست ہر قوم کی ایسے ہی ضرورت ہے۔ پہلے جس طرح میں نے عرض کیا کہ مسلم سے پہلے رومنز تھے، 1000 سال تک ایک عظیم سلطنت نے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن کوئی قوم جب بام عروج پہ جاتی ہے تو اپنے ہی اعمال کی وجہ سے زوال پذیر بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی سیاست کا اصل مقصد خدمت فلاح بہبود ہے۔ اس سے جب سیاست ہٹ جائے گی تو وہ منفی سیاست، وہ افراد کی سیاست، اسے ہم قوم کی سیاست نہیں کہہ سکتے۔ مسلم کی بات کریں، رومن جو ہے یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے ذرا پہلے زوال پذیر ہوئے اور اس کے بعد
تقریباً 6ٹی صدی کے آنے تک ختم ہی ہو گئے، ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ پیغمبر آخر کی آمد سے جی مسلمز پھر عروج پکڑائے، عربوں کی مدد سے مسلم کا دور آیا ہے، اور ایک شاندار دور گزرا ہے خلفائے راشدین جی پیغمبرانہ تربیت کے نتیجے میں۔ وہ ایک ایسا دور ہے، ایسی حکومت ہے کہ مورخین کہتے ہیں کہ آپ اس کو کوئی نام دے دیں، آپ اسے جمہوریت کہہ دیں، آپ اسے سوشلزم کہہ دیں، آپ اسے عربوں کی حکومت کہہ دیں، آپ اسے مسلم کی حکومت کہہ دیں، لیکن خلفائے راشدین نے جس حکومت کی بنیادیں ڈالیں، جی اس کو کاپی کرنے کی آج کی جدید دنیا بھی کوشش کر رہی ہے، کامیاب نہیں ہو رہی۔ نہیں ہو اتنا شاندار دور، اور اس دور کے تسلسل کے لیے یہ بڑی ایک بات ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس شاندار دور کے تسلسل کے لیے زیادہ تر خلفائے راشدین کو اپنی جان کی قربانی بھی پیش کرتے ہیں تاکہ یہ شاندار دور مضبوط ہو اور آگے چلے، اور اس سیاسی نظام کے دفاع میں آخری قربانی جناب حسین اور آپ کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد یہ نظام مسلمانوں میں جڑ نہیں بنا، آگے نہیں جا، مسلمان پھر ملوکیت کی طرف کنورٹ، پھر وہ بھی شاندار دور، بادشاہوں کا دور چلتا رہا، جیسے رومن امپائر 1000 سال تک چلتے رہی، مسلمان دور ملوکیت بھی 1000 سال تک بادشاہی کا نظام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد پھر یہ کمزور ہو گیا۔ دوسری اقوام جو ہے وہ سر اٹھانا شروع ہو گئیں، انہوں نے وہاں سے روشنی لے کے پھر جدید جمہوریت کی طرف آ گئے۔ تو رومن کے بعد پھر مسلم آئے، مسلم کے بعد پھر یہ جو جدید دور چل رہا ہے یہ برٹش کا بنایا ہوا ہے۔ تقریباً 400-500 سال آپ کو علم ہے کہ برطانیہ نے تقریباً پوری دنیا پر حکومت معلوم کی۔ اس کے بعد اب امریکہ کا دور۔ یہی سوال سر پیدا ہوتا ہے نا کہ اب یہ جو سیاست ہے اور یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں تو ان کی سیاست، ترقی یافتہ ممالک کی سیاسی نظام اور سیاست اس کی کیا صورت حال ہے؟ ترقی یافتہ دور جو اس وقت چل رہا ہے، جس طرح میں نے آج کیا ہے، برطانیہ ہے یا اس کے بعد امریکہ ہے، اس کی بنیاد تو خلفائے راشدین میں دور میں پڑی، جی پھر اب برطانیہ نے اس کو کاپی کیا، اس پہ کام کیا، اس پہ محنت کی، آج امریکہ اس کا جھنڈا لے کے جدید جمہوریت کا بہت ہی اعلیٰ ترین نظام ہے۔ برطانیہ نے جس طرح میں نے عرض کیا 400-500 سال دنیا پہ حکومت کی، تو دنیا کو بہت کچھ دیا بھی ہے، جی انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے، علم دیا ہے، ترقی دی ہے، شاندار روایت دی ہے، لیکن اب وہ جو ساری کی ساری جو ہے امامت وہ کس کے سر پہ آ گئی ہے؟ وہ امریکہ کے سر پہ، کیونکہ اس نظام یہ جب تک چلتا ہے، ٹھیک چلتا ہے، اس قوم کا وقار بھی برقرار رہتا ہے، وہ قوم ترقی بھی کرتی ہے، اب باقی دنیا اس سے سیکھنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ اب یہ جو نظام ہے اس میں 3 چیزیں بنیادی ہوتی جی ہیں، اس نظام میں جو کسی بھی قوم کو وہ 3 چیزیں کہیں بھی آ جائیں گی وہ قوم عروج پہ چلے جائے گی، وہ ہے علم، اخلاق اور انصاف۔ جی جو ان 3 چیزوں کو پکڑ لے گا، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس دنیا میں بام عروج پر پہنچ جائے گا۔ اس وقت امریکی قوم کا علم کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے اور اپنے لوگوں کے اندر انصاف کے حوالے سے باقی دنیا مقابلہ نہیں کرتی۔ اس حوالے سے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ قابل عمل اور قابل تقلید نہیں۔ ہمارے جو پاکستان ہے، ریاست پاکستان ہے سر، اس کا جو سیاسی نظام ہے اس پر روشنی ڈالیں سر۔ کیا بات ہے جناب صاحب، کیا بات! پاکستان کا یعنی ہمارا جو سیاسی نظام ہے یہ بے مثال، جی یکتا ہے، اس کی کوئی مثال نہ ماضی میں ملتی ہے اور نہ مجھے امید ہے مستقبل میں کسی قوم میں یہ مثال نظر آئے گی۔
ہماری جو جس سیاست کو ہم لے کے چل رہے ہیں یا ہمارے سیاستدان لے کے چل رہے ہیں، یہ باقی دنیا کو تو یہ سمجھ نہیں آ سکتا. میں کہتا ہوں دنیا کے ذہین ترین افراد جمع کر لیں اور انہیں کہیں کہ آئیں پاکستان میں آپ ایک لمبا عرصہ قیام کریں، آپ پاکستان کے سیاسی نظام کو ڈیفائن کر سکیں. وہ ڈیفائن نہیں کر سکیں گے. آخر پہ معذرت کا اظہار، ہم معذرت کریں. باقی دنیا کو اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہماری عوام کبھی اس کو سمجھ سکتی نہیں ہے. جی کیا ہے وہ سیاسی نظام؟ چند پاور پوائنٹ، جی چند طاقت کے مراکز ہیں. حکومت کی، طاقت کی، اقتدار کی، دولت کی، شہرت کی گیند ان پوائنٹ کے درمیان اچھلتی رہتی ہے اور عوام کمنٹری کر رہے ہیں، کمنٹری سن رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، نعرے سن رہے ہیں، جلسے جلوس اور دھرنوں کے دامن بھر رہے ہیں. اس کے علاوہ عوام کو اس نظام سے نہ کچھ ملا ہے اور نہ کچھ ملنے والا. یہ ہے میرے پیارے پاکستان کا سیاسی نظام. آپ اس کو بادشاہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں جی، لوگ ووٹ دے رہے ہیں. آپ اس کو آمریت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں جی، ساری پارٹیاں الیکشن میں حصے لے رہے ہیں، ہر آدمی الیکشن میں حصہ لے رہا ہے. آپ اس کو جمہوریت بھی کہہ سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عوام جو کہتی رہے، عوام چیختی رہے، عوام چلاتی رہے، عوام مرتی رہے، بم دھماکے ہوتے رہے، سکولوں پہ حملے ہوتے رہے، جو ہوتا رہے. جہاں کوئی کسی پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے یہ بادشاہت اور آمریت اور جمہوریت کا ایک بہترین شکنج بین، اور یہ قوم شکنج بین کی عادی ہو چکی ہے. یہ نظام اپنی عصبیت قائم کر چکا ہے. ہر کھڑے نے اپنے اپنے بندے بنا لیے ہیں اور وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ نظام چل رہا ہے. مجھے تو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بنے گا کیا، اور ہم اس کی اصلاح، زہر مایوس تو نہیں ہونا. ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، عوام کو شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اس وقت جو چل رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نظام کے بنانے والوں کو، اس نظام کے چلانے والوں کو، اس نظام کی حفاظت کرنے والوں کو مستقبل میں کوئی خطرہ نہیں. پاکستان کی سیاست تو سر ہمارا جو پاکستان ہے یا ہم ہیں، ہمارے جو اتنے مسائل ہیں سر، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا اس سیاسی نظام کے اندر کوئی اصلاح بھی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ امید کرتے ہیں کہ ہم کہیں بہتری کی طرف جائیں گے سر؟ رانا صاحب، بہتری کے لیے تو ہمیشہ کام بھی کرنا چاہیے جی اور بہتری کے لیے ہمیشہ سوچنا بھی چاہیے اور بہتری کے لیے پر امید بھی رہنا. انسان کی ڈیفینیشن جس طرح کے بھی حالات ہوں وہ اس حالات کے بارے میں حقیقی آگاہی کرنے کی بھی کوشش کرے اور ان کے جو ریلیٹڈ متعلقہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرے. جی لہذا ایک طرف تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس خطے کی جو عوام ہے، یعنی ہم لوگ، اس خطے کی عوام کیا جو سماجی، تہذیبی، شعوری، تعلیمی، ایک فکری ایک منظر نامہ قائم ہو چکا ہے، ہم اس کے مکمل، میں نے پہلے عرض کیا، اس کے اسیر ہو چکے. وہ ہمیں پسند آ گیا، ایسے لگتا ہے. بظاہر ہمیں اس سے کوئی گلا نہیں، بے شک ہم سارا دن کہتے رہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہم اسی کے ساتھ رہے. ہم خطے سے ادھر ادھر دیکھنے کی ابھی تک، خطے سے جو ہمارا خطہ ہے جہاں پاکستان قائم ہے، اس کے جو ارد گرد ہیں وہ اس خطے کو ڈیفائن کریں. مثال کے طور پر پاکستان کے ارد گرد بھارت ہے، جی چین ہے، افغانستان ہے، ایران ہے. اب جب یہ خطے کے ممالک ہیں، اب جی ان کے عوام کے سوچ، شعور، اپروچ، سیاست، سیاسی نظام
آپ ان کو غور سے دیکھ لیں تو ہم بھی اسی طرح دیکھ. جی ابھی تک ہم خطے سے باہر دیکھنے کی ہم میں یا تو ہمیں ضرورت نہیں لگ رہی یا ہم میں ذرا اوپر اٹھ کے سوچنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہو رہی. لیکن ایک جو بات بندے کو امید دلاتی ہے وہ پاکستانی عوام کا جو خاموشی کے لحاظ سے تبدیلی کے لیے جدوجہد. جی کوئی بھی کہیں سے جی روشنی کی کرن اگر ان کو نظر آتی ہے یہ بیچارے اس طرف لپکتے ہیں. لیکن وہ جو شکنج بین ہے جتنا میں نے پہلے عرض کیا اس پاور پوائنٹس ہیں. وہ ایک علامہ کا شعر ہے 9 نومبر بھی تھا کل حوالے سے بھی ہمیں علامہ کرنا چاہیے. جی وہ ہے کہ خواب سے جاگ جاتا ہے کوئی محکوم اگر جی پھر سلا دیتی ہے حکمراں کی ساحری. حکمران کی جو سحری ہے یہ جو جادوگری ہے وہ ایک شعر میں کہتے ہیں کہ ایاز کے گلے میں غلامی کا توق ہے جی لیکن ایاز اس کو بطور دلبری دیکھ رہا ہے محبت کے طور پہ دیکھ رہا ہے غلامی. اس غلامی کے توق کو محبت سمجھ رہا ہے تو ہم کہے جا رہے ہیں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم میں زلف ایاز میں. ہم یہ کہے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں اور جھومے جا رہے ہیں. دین شعری میں غلاموں کے امام موجود دیکھتے ہیں فقط ایک فلسفہ رباہی. بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رمے آہو باقی نہ رہے شیروں کی شیر. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند تاویل مسائل کو بناتے ہیں بانا. آپ نے بالکل یہ درست فرمایا. ایسا ہم اس شکنج بین کے اسیر ہو چکے ہیں کہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے یا روشنی قریب ہے سحر قریب ہے ہم اس کے قریب جانے والے ہیں. لیکن وہ جو حکمراں کی سحری ہے وہ فوراً حالات کو اپنے حق میں کرتے ہیں. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. ہم جلسوں میں دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں ہم جلوسوں میں دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کپڑے پھاڑ رہے ہیں گریباں چاک کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جب ذرا ہی سکون ملتا ہے آنکھ کھلتی ہے کھڑے کہاں ہیں وہیں اندھیری رات ہے. جہاں سے چلے تھے وہیں راستہ بھی نظر نہیں آ رہا اسی اندھیری رات میں ہم موجود ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک چیز مجھے پاکستانی عوام میں یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ خاموشی سے آمریت کی بادشاہت کی ظلم کی مزاحمت کر رہی ہے. ہاں یہ ایک روشنی کی کرن ہے کہ یہاں آمریت نقاب اٹھا کے نہیں آ سکتی بادشاہت نقاب کے بغیر نہیں آ سکتی. کوئی بھی ظلم کا نظام یہاں بالکل اوپن نہیں آ سکتا. یہ مزاحم ہوتے ہیں اسے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. کبھی کوئی نعرہ اختیار کرنا ہے کبھی کوئی نعرہ. آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے قوم میں تبدیلی کے نعرے لگے نا وہ نعرے مختلف تھے. کبھی روٹی کپڑا اور مکان ہم لب کے بڑے عرصے کے بعد پتہ چلا نہ روٹی رہی نہ مکان تھا. پھر ہمیں کہا گیا ابھی نظام مصطفیٰ آ رہا ہے. ہم نظام مصطفیٰ پر سڑکوں پہ جناب گئے ہم نے اپنے آپ کو جلایا بڑی تحریک چلی. بعد میں پتہ چلا کہ نہ وہ نظام رہا نہ وہ اسلام رہا نہ وہ بات رہی. اس کے بعد پھر یہ تبدیلی آئی ہم جناب لگ گئے تھوڑی سی آنکھ کھلی نہ ہم رہے نہ ہماری تبدیلی رہی. تو یہ تقریباً ایسا ہے عوام میں وہ ارج موجود ہے بالکل. وہ خاموشی سے انقلاب یعنی ایسا انقلاب نہیں جس میں ہزاروں لاکھوں کی گردنیں اڑا دی وہ ہمارے کس کام پورا امن انقلاب یعنی شعوری وائلنس کے بغیر. مجھے پوری امید ہے کہ یہ قوم کی خواہش ایک نہ ایک دن رانا صاحب ضرور پوری ہوگی. یہ امن سے اس دھرتی میں انقلاب آئے گا شعور سے انقلاب آئے گا. کوئی وائلنس نہیں ہوگا کوئی لوگوں کی گردنیں نہیں کاٹی جائیں گی. انشاءاللہ اسی شعور اور اسی امن کے نعرے کے ذریعے انقلاب آئے گا. ہم نہیں تو ہماری نسلیں کبھی یہاں امن سے رہیں گی. اور ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے نا وہ سارے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو لہٰذا آپ جو ہے نا اس موقع پر جہاں ہم نے یہ رکھا ہے جو ہمارا جو عنوان ہے وہ یہی تھا
کہ جی یہ سیاست کیا ہے، سیاسی نظام کیا ہے، اور یہ عوام کے لیے کہاں تک سود مند ہے. تو عوام کو آپ اس لحاظ سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کے لیے میں چونکہ جہاں ایک طالب علم ہوں، وہاں تو ایک ٹیچر بھی جی میری عمر گزری ہے تعلیمی اداروں میں. اب بھی میرا کام تقریباً یہی ہوتا ہے طالب علم والا جی کہ ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کی. میں اب عوام سے، اب تو میرا زندگی کا مقصد بھی یہ رہ گیا ہے، تھیسس بھی یہ بن گیا ہے. عوام سے میں یہ بار بار اپیل کرتا ہوں، آپ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ بھاگیں. نہ بھاگیں. آپ دل کی دنیا آباد کریں، بصیرت حاصل کریں، دماغ سے کام لیں، جذبات سے کام نہ لیں. کسی کو مسیحا نہ سمجھیں. آپ ہر ایک پہ تنقید کریں. آپ کا رویہ ایک طالب علم والا ہونا ہے، بلائنڈ فالوور والا نہیں ہونا ہے. جی آپ دیکھیں، آپ ہر ایک کا تنقیدی مطالعہ بھی کریں. اپنے جو اس وقت ہر آدمی ایک مروجہ نظریات کا، سیاست کا ایک پورا نظام رکھتا ہے، اس پہ بھی ایک تنقیدی نظر ڈالے. ہر اس تبدیلی کا ساتھ دے جس میں انسانیت کا احترام ہو، جہاں انسانی حقوق کا احترام ہو، جہاں آزادی رائے کا احترام ہو، جہاں بنیادی چیز امن اور انصاف. ہمیں وہ تبدیلی درکار ہے جو امن سے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی بنگلہ دیش میں تبدیلی آ گئی. رانا صاحب مجھے اس تبدیلی سے اتفاق نہیں. 1000 کم سے کم نوجوان جو اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹی میں جنہیں والدین نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، ان کی گردنیں کاٹ دی. انہوں نے اس انقلاب میں خون دیا ہے. ہمیں ایسا انقلاب نہیں، ہمیں پرامن انقلاب چاہیے جو شعور سے ڈیولپ ہو، جو ڈائلاگ سے ڈیولپ ہو. میں کہتا ہوں وہ بات کریں، وہ جو بھی ان کے ساتھ پروگرام لے کر آتا ہے، وہ کوئی مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، وہ مختلف سیاسی نظام وضع کرنے والے لوگ ہوں، میرے نوجوان کو، میرے عوام کو ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے. جتنے لوگ بھی جہاں یہ کام کر رہے ہیں سب ہمارے ہیں، سب ہمارے بڑے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا پروگرام اور اپنی بات رکھنی چاہیے. اس طریقے سے امن کے ذریعے، قانون کے ذریعے انشاءاللہ سحر ہوگی، جس سحر کا ہمیں انتظار. بنیادی چیز امن، وائلنس نہیں. بہت خوب سر. اب یہ پروفیسر صاحب جو ہے نا بالکل میرے ذہن کے مطابق وہ بات کر رہے تھے، اور یہی بات میں 10 سال سے کر رہا ہوں کہ لیا کو ڈویژن بنانا ہے یا لئے کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یہاں جو کچھ بھی کرنا ہے تو ہم نے یہ شعوری مہم کے ذریعے کرنا ہے. ہم جو ہے نا یہ مطلب قائل کرنا ہے. اور دوستوں کو الحمدللہ بہت جو ہے نا یہ بات بالکل میں فاروق صاحب کی بات جو ہے نا وہ سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو بات ذہنی طور پر شعور سے جب شعور آ جائے گا، جب ذہنی شعور آ جاتا ہے تو جسمانی جو انقلاب ہے وہ بہت جلدی آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ذہنی انقلاب لایا جائے، اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہر فرد جو ہے، ہر شہری جو ہے وہ اپنی کوشش جاری رکھے. یہ تمام مسائل جو ہیں یہ بالکل ایک دن میں حل نہیں ہوتے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ دوستوں کے تعاون سے انشاءاللہ کوششوں سے ہم جو ہے نا وہ اپنے عوام کے مسائل کو حل کرانے کے لیے سب روز کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ کوشاں رہیں گے. تو آج کے اس پروگرام کو جو دوست سن رہے تھے، جو دیکھ رہے تھے، میں ان سب کا پھر ایک دفعہ دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور وہ ہمیں لائک بھی کرتے ہیں، ہمیں کومنٹس بھی کرتے ہیں، اور ہمیں وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور اس پروگرام کو ترتیب دینے والے جناب محترم پروفیسر جناب محترم عبدالرحمان فریدی صاحب جو ہے نا جو اس پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں، جو ہمیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ لوگوں سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری ان باتوں کو اپنے ساتھیوں تک لے جائیں. انشاءاللہ تعالی
ہم بہت جلدی جو ہے ہم انشاءاللہ اپنے عوام کے مسائل کو حل کرانے میں اہم کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔